تک اللہ العظیم رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے یہ بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ آج کے اس شاندار ریلی کے انعقاد پر حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب جو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے قومی امن کونسل کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان تمام حضرات کو میں خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج سیاسی معاملات کی وجہ سے جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، پاکستان فوج کی چھاؤنوں پہ حملہ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام وفاق المدارس العربیہ مصالحتی ومن کمیٹی کے بحیثیت ترجمان کے ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں کہ سیاسی معاملات کی وجہ سے جو پاک فوج جو ہمارا ایک قومی ادارہ تھا، جو ہماری عزت و عظمت کا ادارہ تھا، جو ہماری شان والا ادارہ تھا، جو دن رات پاکستان کی سرحدات کا تحفظ کر رہے ہیں، جنہوں نے سن 65 کی جنگ میں بہادری کے فرائض سر انجام دیے، کارگل کے مارکے میں بہادری کے فرائض سر انجام دیے، خاتمے کے لیے، منافرت کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہمارے پاک فوج کی، پنجاب پولیس کی فورسز کی ایک بڑی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں پر میں اپنی فورسز کو، پاک فوج کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور جناب والا، آج پاکستان کی دفاعی لائن کا، فرنٹ لائن کا جو ہمارا دفاعی ادارہ ہے وہ پاک فوج ہے۔ آج موساد، آج کفریہ طاقتوں کی پلاننگ ہے کہ پاکستان کے اندر پاک فوج کو عوام سے لڑایا جائے۔ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہم اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کی عوام بھی پاک فوج کی دستے بازو ہے، دینی مدارس کے علماء بھی پاک فوج کے دستے بازو ہیں، طلباء بھی پاک فوج کے دستے بازو ہیں، انجمن تاجران بھی پاک فوج کے دستے بازو ہیں، وکلاء بھی پاک فوج کے دستے بازو ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک فرد پاک فوج کے دستے بازو ہے۔ جو بھی جناب والا پاک فوج پہ ہاتھ اٹھائے گا وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو بری نگاہ سے پاک فوج کو دیکھے گی وہ آنکھ نکال دی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی دینی مدارس کے علماء، طلباء، پاکستان کی ساری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہاتھ کھڑا کرے گی۔ رب ذوالجلال نے زبانوں کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے، فرزندان توحید پاکستانیوں اتنی طاقت سے اللہ کے نام کو بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاک فوج، پاک فوج۔